تعالیٰ کی خدمت میں بھی ہم اس مبارکباد پیش کرتے ہیں روز مباہلہ کی، اور اسی کے ساتھ آپ کے سامنے چند لفظ مباہلہ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آخر مباہلہ میں ہوا کیا تھا۔ یعنی مباہلہ میں سچوں کی جیت ہوئی تھی اور جھوٹوں پر لعنت ہوا تھا۔ جب رسول خدا نے ہر ایک ملک میں خط بھیجا تھا اسلام کی دعوت کے لیے، تو نجران پر بھی جو ہے نجران کے لوگوں کے لیے بھی خط بھیجا گیا تھا۔ جیسے انہوں نے خط کو پڑھا تھا، انہوں نے اعتراض کیا اس بات پر، پھر رسول خدا کے سے ملنے کی کوشش کی اور رسول خدا کے ساتھ ان کی بحث جاری رہی کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور پھر رسول خدا نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں بے شک، لیکن ان سے بھی افضل حضرت آدم ہے کہ جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے بحث چلنے لگی تو پروردگار نے رسول خدا سے کہا کہ اے رسول بحث نہ کرو، اور سورہ آل عمران میں انہوں نے آیت نازل کی کہ فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی اس آیت میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو کہ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان سے بحث نہ کریں، ان سے کہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو لائیں، وہ اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، اور وہ اپنے نفسوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ پھر دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر جھوٹوں پر لعنت بھیجیں۔ اگر ان کے لیے بدعا کریں گے، جس کی بدعا قبول ہو جائے گی، سمجھ جانا کہ وہ سچائی پر ہے۔ تو جیسے ہی کہا کہ رسول خدا نے اپنے عورتوں میں سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لیا، اور بیٹوں میں سے حسن حسین کو لیا، اور نفسوں میں سے امام علی علیہ السلام کو لیا۔ جیسے ہی یہ پنجتن کا قافلہ جمع ہوا، یہاں تک کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ نہ دن کا وقت تھا نہ رات کا وقت تھا، یعنی فجر کا وقت جیسے ہوا اس وقت یہ پنجتن کی سواری چلی تھی۔ وہ لوگ بھی اپنے تمام لوگوں کو جمع کیے تھے، بیٹوں اور عورتوں اور اپنے نفسوں کو لے کر آئے تھے۔ تو یہاں پر رسول خدا نے پنجتن کی سواری لے کر جیسے ہی چل رہے تھے، سامنے تھا نبوت کا، یعنی پہرا دے رہے تھے رسول خدا، سامنے تھے، اس کے پیچھے درمیان میں عصمت کا پہرا تھا، اور بعد میں امامت کا پہرا یعنی امام علی علیہ السلام چل رہے تھے۔ جب پنجتن کا قافلہ چل رہا تھا تو جب نجران کے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ پنجتن کی سواری آ رہی ہے، تو اس میں سے ایک عالم نے یعنی چٹان پر یعنی اونچائی پر جا کر جیسے ہی دیکھا کہ پنجتن کی سواری آ رہی ہے، تو جیسے ان کی نظر اس پنجتن کی سواری پر پڑی تو کیا دیکھا کہ اتنا نور جھلک رہا ہے کہ جا کر وہ نجران کے پاس کہنے لگا کہ اگر یہ لوگ ہمارے لیے بدعا کر دیں تو اس دنیا میں قیامت تک کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ دیکھو یہاں پر سچوں کی سچائی کی جیت ہوئی اور جھوٹوں پر لعنت بھیجی گئی۔ اسی لیے ہم عید مباہلہ کو منایا کرتے ہیں جو 7 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ آپ تمام جو ہے خوشنودی پنجتن پاک کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں۔ I say the Muskan Zainab, I say the Muslim Zahra, and we are from PU2. We heartily congratulate Imam Zamana Ajallahu Ta'ala and the followers of Ahlul Bayt on this auspicious occasion of Eid Mubahala. It's honored to be here today as the anchor of this event. I would like to extend a warm welcome to all of our distinguished guests, such as team members and fellow students who have gathered here today. Your presence makes this event even more special, and I am grateful to have each and every one of you here. It is a mark of our undying tradition to invoke Allah the Almighty at the beginning of an important event. Reciting Quran means purification of one's soul, and understanding is a precious thing to be taken. So let me invite Elahi Zainab of 10th standard to recite few verses of Quran Kareem. Welcome her by reciting Salwar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. Thank you, Ilahi, for your beautiful recitation. A guest is akin to God, and welcoming the guest is welcoming the God. Welcoming our guest is highly commendable moral duty and obligation. To take privilege to welcome our gathering, I call upon Samina of PU2 to present welcome speech. Welcome her by your thundering of applause. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. A warm and graceful evening to our most valued honorable chief guest, management committee, worthy teachers and everyone gathered here. I feel honored to propose this welcome speech on this memorable occasion. So, on this auspicious occasion, I, Sayyida Samina Zainab from PU2 would like to welcome the gathering. First and foremost, it's my pleasure to extend a cheerful welcome to Hujjatul Islam Maulana Muradi Sahib Khirda. Your presence has added an extra spark to this event. I welcome you, Maulana. Secondly, I would like to extend my sincere gratitude to Hujjatul Islam Maulana Azhar Hussain sir. Your presence makes us very happy. I welcome you, Maulana. I will also welcome Maulana Azhar Hussain Sahib Khirda for being here. I welcome you, Maulana. We are grateful to our chairman, Mr. Ranjit Hussain sir, who gave his able guidance which always encouraged us. I welcome him for his kindness, his interest and his continued support. I welcome you, sir. I would also welcome our administrator, Mr. Ghulam Raza sir, whose support is always with us. I welcome you, sir. I wholeheartedly welcome our principal, Mrs. Tatir Fatima ma'am, who always gives their valuable contribution and encourage us in all our efforts. I cheerfully welcome you, ma'am. Thank you. I cheerfully welcome to our vice principal, Mr. Gospel sir, who always motivates us. I welcome you, sir. It's my pleasant duty to welcome all of our respected teachers, management committee, my dear friends and everyone gathered here. I want to express my gratitude to all of you for being here. Your presence is greatly appreciated and we are honored to have you. I welcome you all. Thank you. Thank you so much for your warm welcome, Samina. Now, I would like to invite Atifa and group to recite Qasida on the topic of Mubahala. Welcome them by reciting Salwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. सबसे पहले मैं आज के 62
बरकत और बाफजीलत और बाज़मत रोज़ के मुनासिबत आप लोगों की खिदमत में तमाम मुसलमान आलम रहबर मुअज़्ज़म और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हमारे ज़ैनब स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से चेयरमैन साहब और मेंबर्स की तरफ से आए हुए मेहमान की खिदमत में मुबारकबादी पेश करते हुए इनका इस्तकबाल करता हूँ। और आप लोगों से चाहता हूँ कि जो मेहमान ईरान से आपके सामने आए हुए हैं, खुशनसीब हैं आप लोग के मुख्तलिफ मेहमान आपके सामने आते हैं और अपने जज्बात से, अपने इल्म से, अपने तजुर्बे से आपको मुस्तफ़ीज़ फरमाते। खुशनसीब हैं आप लोग के इल्म के समंदर आपके सामने आते हैं। ऐसे होना चाहिए कि प्यासा समंदर के नज़दीक जाता है। कभी कभी आप जैसे खुशनसीब पायरान होते हैं तो समंदर प्यासे के सामने आ जाता है। आप तमाम तशीक बकदर तशदीदी बावत तशीक, अगर सारे समंदर को पी नहीं सकते जितनी प्यास है उतना तो पी लेना चाहिए। अब सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते, जितनी ज़रूरत है आपको उतना तो आपको इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये ज़माना और ये स्कूल और ये वसाइल और ये सारी चीज़ें आपको अता की हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर अपनी सलाहियत और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इल्म को हासिल कर सकें। आज को ये नहीं कह सकता कि हमारे पास मदरसा नहीं था, पढ़ाने वाले नहीं थे, इम्कानात नहीं थे, सब कुछ है, इसके बावजूद भी नहीं पढ़ते तो अपने बदकिस्मती पे रोना है, मसाइल के न होने पे नहीं रोना है। लिहाजा आपके पास मौलाना मुरादी आए हैं, अगर अपने मुरादों को पूरा करना है तो मौलाना मुरादी से फायदा उठाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समझे न कुछ अपनी हैसियत जानी, किताबे हजरत ईसा की भी न एक मानी, बहुक्म रब हुए गोया हबीबे रब्बानी। है अब भी वक्त तुम आपस में मशवरा कर लो, वगरना बरसर मैदान मुबाहिला कर लो। सुने सुने ये सारा जमाना मुबाहिला क्या है, मुबाहिला 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 मुबाहिला। बता दो बात ये अपने तमाम लोगों को, तुम अपने नफ्सों को लाओ हम अपने नफ्सों को, तुम अपने औरतें हम अपने पर्दादारों को, हम अपने बेटों को लाए तुम अपने बेटों को। जो हक पे होगा खुदा का करम वो पाएगा, जो झूठ बोलेगा उस पर अजाब आएगा। सुने सुने ये सारा जमाना मुबाहिला क्या है, मुबाहिला 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 मुबाहिला। मुबाहिले को अजब शान से चले हैं रसूल, फलक से आके मलक चूमते हैं पाँव की धूल। नबी अली और फातिमा के हैं फूल, और उनके पीछे है खातूने कायनात बतूल। अली है मलकाए, अली है मलकाए कोनो मकान के पीछे, खुदा का
an extremely important part of history because it shows how close the Ahlul Bayt were to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and thus to Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alayhi salam used to be called the sword of the Prophet after Islam because the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam took him to the field of Mubahala as his sword. शायर ने क्या खूब कहा है, तौहीद के मिजाज का मजहर मुबाहला, हक़ानियत की जीत का मंजर मुबाहला, हर बात ज़मीर फर्द के अंदर मुबाहला, होता है सिर्फ सच का मुक़द्दर मुबाहला, होता है सिर्फ सच का मुक़द्दर मुबाहला. जैसे खुदा का सूरे इखलास हो गया, ये लफ्ज़ पंजतन के लिए खास हो गया, ये लफ्ज़ पंजतन के लिए खास हो गया. With this, I would like to call upon Tafsir Hashimi of PU2 to throw light on the Mubahala. Welcome on by reciting a salwa. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most compassionate and the most merciful. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah intends to you to remove the impurity of sin, all the people of Prophet, and to purify you with extensive purification. आज के इस मुबारक रोज पर रोशनी डालने से पहले कुछ अशार आज की फजीलत पर यूं बयान होते हैं. ईद मुबाहला है ये बरकत का रोज है, ईद मुबाहला है ये बरकत का रोज है, खल्क़ कायनात की रहमत का रोज है, नाज़िल हुई है आयत कुरान पाक की, ये पंजतन की खास फजीलत का रोज है, ये पंजतन की खास फजीलत का रोज है. There are certain events that we celebrate and thus those who love or adore the Ahlul Bayt. One of the events is also known as the Eid of Mubahala. The 24th of Dhul-Hajj is celebrated as the Eid of Mubahala. The event of Mubahala is the meeting between the Prophet Muhammad and the Christians of Najran to discuss the specific theology of Islam and to invite the Christians to the worship of Allah instead of their servants. Let's look at the word Mubahala. The word Mubahala came from Bahal, which means to release something or someone. It refers to the invoking of the curse of Allah to come down on the other. The technical meaning of Mubahala is when two individuals come together and each of them invokes the curse of Allah to come down on the other. The incident of Mubahala is narrated in Surah Al-Imran of the Holy Quran. मुबाहला की रोशनी में कुरान की आयत नाज़िल हुई जिसमें इरशाद परवरदिगार हुआ, फमन हज्जक फीही मिन बादी मा जाअक मिन अल-इल्म फकुल तआला नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तलिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन. आओ हम लोग अपने बेटों, अपनी औरतों और अपने नफ्सों को बुलाएं और खुदा की बारगाह में दुआ तलब करें और झूठों पर खुदा की लानत तलब करें. Come, let us gather ourselves and yourselves, our women and your women, ourselves and yourselves, and pray and solicit God to condemn those who lie. मुबाहला के दिन हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबा और फिर अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने अगल में लिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, हर नबी के अहले बैत होते हैं और मेरे अहले बैत ये हैं, बस इनसे हर किस्म की ताहीर और बाकी की बुराई को दूर रख और इनको इस तरह से पाक रख जो पाकीज़गी का हक है. The soul, विलायत अहले बैत, तहारत अहले बैत, इनकी हुज्जियात, इनका मंसूस मिन अल्लाह होना, इनका बेखरा होना, इनका नाम तनाई होना, इनका साहिब अम्र होना, इनका साहिब अस्ल होना, इनका साहिब लैलतुल क़द्र होना, इनका कौसर होना, ये जिसका जहाँ जिस मैदान में जाए मुनाजरा कर ले, मुबाहला कर ले. So the event of Mubahala is an extremely important part of history because it shows how close the Ahlul Bayt to the Holy Prophet and thus to Allah. Imam alayhi salam used to call the soul of the Ahlul Bayt soul of the Prophet because after the event, because Holy Prophet took him to the field of Mubahala as his soul. मैं इस तकरीर को कुछ अशयार के जरिए खत्म करना चाहती हूँ. काबे की आन बान है ईद मुबाहला, काबे की आन बान है ईद मुबाहला, कुरान की अजान है ईद
مباہلہ، قرآن کی اذان ہے عید مباہلہ، عید غدیر پیر ہے جوتوں کے واسطے، عید غدیر پیر ہے جوتوں کے واسطے، سچائی کی کمان ہے عید مباہلہ، سچائی کی کمان ہے عید مباہلہ. تھینک یو. Subhanallah, it was indeed. Thank you so much, Tafsir. There was a lady in the history of Islam who was brave and strong enough. She was the only one who stood in the confidence, and she was Janab Zainab Salamun alayha. Sayyida Zainab is the epitome of dignity, just as Hussain ibn Ali was the epitome of Karbala on the day of Ashura. Zainab is the preach of Hussainiyat. Zainab is the peak of Hussainiyat. Zainab is the light of Karbala. Zainab is the life of Karbala. شاعر یعقوب کہتے ہیں کہ زینب ابو طلاب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کی خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. نانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. With this, I would like to call upon Afra Ashmi of Piltu to throw light on Bibi Zainab Salamun alayha. Welcome her by reciting Salwar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضران النافل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدائی کلام تمام تعریف، تمام حمد اور شکر اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اس پروردگار عالم کے لیے شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو زندہ رکھا. بعد خدا کی حمد، تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل جو وجہ تقریر کائنات ہے. میں اپنی مختصر سی تقریر کا آغاز شعر سے کرنا چاہتی ہوں. شاعر کیا خوب کہتا ہے: مالک کون و مکارات مشیت زینب، مالک کون و مکارات مشیت زینب، ذکر شبیر کی قرآن کی آیت زینب، لب عباس کی معصوم تلاوت زینب، ہے نماز شہ ابرار کی نیت زینب. اپنے آغوش میں اسلام کا پالا تو نے، باد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، باد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے. In the history of Karbala, who is the life of the Mawla Ali, who is the lady of life, who is the peace of the Messenger of Allah and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on whom Quran was revealed. As the lady who was the defender of Karbala, protector of Imam, was extraordinarily knowledgeable, who is the line of the revolution, who is known as the Kanzah. Bibi Zainab Salamun alayha was rewarded as a symbol of piety, sacrifice and courage. Zainab bint Ali was named as Zainab the Prophet Muhammad. Zainab bint Ali, the daughter of Imam Ali and Khatun Jannat Janab Fatima al-Zahra Salamullahi alayha, was the greatest messenger of Hussaini revolution. Bibi Zainab Salamullahi alayha was born in the holy city of Medina on 1st Shaban 5th Jamadil Awal in the 5th year of Hijrah. Bibi Zainab Salamullahi alayha کے بہت سے مشہور القاب ہیں جیسے صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ وغیرہ. ان القابوں میں سے ایک مشہور لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. خواہران عزیز، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ لقب عقیلہ کیوں رہے؟ عقیلہ اسے کہتے ہیں جو کبھی عقل مند ہو تو کبھی عقل مند نہ ہو، لیکن عقیلہ اسے کہتے ہیں جس سے عقل کبھی جدا نہ ہو. اللہ اکبر! جس خاندان کا ہر ایک فرد صاحب عقل ہو، اس خاندان کا ہر ایک فرد عقل مند ہو، اس خاندان میں عقیلہ بنی ہاشم کی عقیلہ کہلانا زہرا کی بیٹی کا کمال ہے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب مریم کو اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا تھا. اب جناب مریم کے بعد کائنات کی عورتوں کے لیے اسوہ کاملہ کی ضرورت تھی تو خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا کو بھیجا. اسی طرح جناب فاطمہ زہرا کے بعد دنیا کی عورتوں کے لیے فاطمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ضرورت اس لیے تھی
फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक बेटी को कैसा होनी चाहिए, एक बीवी को कैसा होनी चाहिए और एक माँ का किरदार कैसा होना चाहिए, इन सबको वादे कर दिया। लेकिन किरदार निभाने का मौका नहीं मिल सका। वो किरदार एक बहन का था कि बहन को भाई के साथ कैसा किरदार होना चाहिए। सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस किरदार को निभाने के लिए खुदावंद आलम ने जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को भेजा। इस बीबी की फजीलत के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ काफी है कि इस बीबी को सानिया ज़हरा कहा जाता है। मैं पैगंबर दूसरे पैगंबर की खिदमत में हाथों को जोड़ के कहूँगी, ऐ बिन्त पैगंबर, आपकी सानी तो दुनिया में आ गई, लेकिन कोई सानिया ज़ैनब नहीं आ सका। इस बात को शायद लफ्ज़ों में डाल के क्या खूब कहता है, जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन जवाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब। यकीनन जिस तरह खदीजा कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा की अपनी मंजिलत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा अपना मकाम और शान, लेकिन बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा एक ही वक्त में फरमान रिसालत के मुताबिक वसीले खदीजा भी है और सानिया ज़हरा भी है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें तारीख में मिलता है कि एक दफा मौला हुसैन तिलावत कुरान पढ़ रहे थे। जैसे ही बीबी ज़ैनब मौला हुसैन की खिदमत में आए तो मौला हुसैन फौरन बहन की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। आप मुझे एक जुमला कहने दीजिए कि खुदा बंदे आलम ने अपने महबूब को ऐसी बाइज्जत और अज़मत वाली बेटी अता फरमाई कि रसूल जिस बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं, और खुदा बंदे आलम ने मौला हुसैन को एक ऐसी बहन अता फरमाई कि जिस बहन की ताज़ीम के लिए मौला हुसैन खड़े हो जाते हैं। यकीनन शरीकतुल हुसैन है ज़ैनब, ये महबूबतुल मुस्तफ़ा है, ये कुर्रतु आइनुल मुर्तज़ा है, ये फसीला सैयद सज्जाद है। बेशक इमामत की पासबान ज़ैनब है, कुरान की हिफाजत करने वाली ज़ैनब है। आज जो दुनिया में अज़ान हो रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ें गूंज रही है, ये सदका है ज़ैनब कुबरा का। अगर ज़ैनब ना होती तो हुसैन की शहादत का सरमाया लुट जाता। शायर क्या खुद कहता है कि हुसैन नाम है इस्लाम को बचाने का, हुसैन नाम है इस्लाम को बचाने का, हुसैनियत को बचाने का नाम है ज़ैनब, हुसैनियत को बचाने का नाम है ज़ैनब। इस बीबी की अज़मत और फजीलत के लिए इतना काफी है कि आपकी परवरिश में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा की आगोश जमाना ने जन्नत के सरदारों के साथ, यानी आपकी परवरिश में पंजतन पाक का मुस्तकीमा नक्श उतरा रही। A speech delivered to Zainab bint Ali to the people of Kufa after the martyr of Abdullah bin Ali, women and children were taken in captivity. When the caravans of captives entered, people gathered to see the caravan. In this sermon, Zainab admonished the people of Kufa for breaking their promises to Abdullah bin Ali and failed to support the Imam. Then Bibi Zainab turned towards Yazid and said, "Oh Yazid, do you think they have become humble and disciplined according to the martyrdom of our people and our own captivity as we have been brought all the path for us, and we have been made captive and been taken from one place to another place?" Then Bibi Zainab praised God and said greetings to Allah and admonished the people of Kufa for their dual behavior and their dereliction of duty in helping Hussein ibn Ali and promised them to have a great punishment for the master of God, for killing the master of paradise. जब जनाब ज़ैनब शेर खुदा के लहजे में यजीद के दरबार में खुतबा दे रही थी, उस वक्त के मंजर को शायर ने क्या खूब बयान किया है। किस तरह मुझसे रकब हो तेरा रुतबा ज़ैनब, किस तरह मुझसे रकब हो तेरा रुतबा ज़ैनब, सारे दरबार सितम वो तेरा खुतबा ज़ैनब, पर्दे लहजे है दर में वो लहजा ज़ैनब, एक सन्नाटा के जिस पर तेरा कब्जा ज़ैनब, जुल्म खौफ का एहसास अभी जिंदा है, ऐसे लगता है कि अब्बास अभी जिंदा है, ऐसे लगता है कि अब्बास। यकीनन जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की जिंदगी हमारे लिए उसवा हसन है। इसी तरह जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की जिंदगी भी हमारे लिए नमूना और बेहतरीन एजेंट है। जनाब बीबी ज़ैनब ने मैदान करबला में अपने सब कुछ लुटा दिया, हत्ता कि अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया और आलम इस्लाम के लिए पैगाम दिया कि अगर दीन पर कोई खतरा आ जाए, अगर दीन की कोई बात आ जाए तो अपने सब कुछ कुर्बान कर दो, हत्ता कि अपनी औलाद को कुर्बान कर दो और दिफाए दीन के लिए खड़े हो जाए। आखिर में खुदावंद आलम से दुआ करूँ कि खुदावंद आलम
हमें सीरत ज़ैनब पर चलने की तौफीक अता फरमाए. At last, I conclude my speech by thanking each and everyone who gave me an opportunity to speak for sentences on the great leader of Islam. Shukriya Muslim. MashaAllah, it was indeed. Thank you, Afra, for your wonderful speech. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here to build this event. With this note, I would like to call upon our chief guest, Hujjatul Islam, Maulana Muradi Sahab Qibla, to speak few words. Welcome them by reciting a salwan. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آل الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما دانش آموزان عزیز، دختران بسیار خوب و همچنین مدیر، معاون، معلمان و همکاران بسیار خوب اینجا. از همه این عوامل عزیز و از شما که در اینجا هستید، سلام گرم علما و فضلا و بزرگان و همچنین جناب حاجی آقای مهدوی پور، نماینده معزز مقام معظم رهبری، به همه شما ابلاغ می کنم و انشاءالله علمای عزیز دعاگوی شما دختران خوب شیعه هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ تمام اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاجی آغا سلام عرض کرتے ہیں، اور تمام جو یہاں پر کار فرما ہیں، یہاں پر مدیر محترم اور اس طرح سے تمام اساتذہ جتنے بھی یہاں ہیں، سب کی خدمت میں حاجی آغا سلام پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پیش کرتے ہیں سلام آقا مہدوی پور کا اور تمام علماء کرام اور تمام علماء نظام جو ایران میں ہیں، ان تمام کا آپ تمامی حضرات کی خدمت میں، تمام بہترین جو یہاں پر ماشاءاللہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، یقیناً آپ حضرات کی خدمت میں آقا مہدوی پور کا، علماء کرام کا، تمام بزرگان کا سلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یک زمانی بود که در روی کره زمین اگر دختری متولد می شد، اون پدر و اون فامیل سرشون پایین می افتاد و بعضا دختران را زنده به گور می کردند. زمانی بود که در برنامه جامع برخی از ادیان آمده بود اگر همسر مرد یک خانم فوت کرد، خانم او را همراه با او بسوزانند. در هالیوود و در غرب امروز بنده با کشورهای مختلفی مرتبط هستم، زن را یک کالا می‌خواهد، زن را یک ابزاری برای هوسرانی می‌خواهد
اما دین مبین اسلام نگاه بسیار مترقی و بالایی به زن دارد و به زن ارزش و به زن حقوق بسیار زیاد و نزد خداوند هم زن و مرد را مساوی می‌داند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب ایک زمانہ تھا کہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جو دور جاہلیت میں زمانہ تھا بالکل، یعنی اس وقت اگر لڑکی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو باپ شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا لیا کرتا تھا. یہ گزشتہ زمانے میں. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے غرب میں کہ جب کوئی بیوی مر جاتی تھی، جیسا کہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے ہندوؤں میں، یہاں یہ رسم تھی پہلے کہ جب کوئی بیوی مر جاتی، جب کوئی شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلنا پڑتا تھا. یہ یہاں تک کہ یعنی عورت کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں تھا. آج بھی ہے جی، یہ زمانہ پہلے تھا اور آج بھی شاید، ویسے اب تو یہ کم ہو گیا ہے، پہلے تھا یہ، آج بھی شاید کہیں کسی جگہ ہوگا. لیکن بہرحال یہ پورا ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے. اور جاہلیت میں بھی ایسا تھا اور آج بھی غرب میں ایسا چلتا چلا آ رہا ہے. لیکن اسلام نے ہمیشہ عورت کو ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، ایک بلند مقام دیا ہے، اور ایسا اور ہمیشہ عورت اور مرد کے حق کو برابر سمجھا ہے. آواز بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے نزدیک زن و مرد کوئی نہیں، سب کے سب برابر ہیں. تمہارے نزدیک باشرف اور بزرگ وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار. امروز ما مشاهده می‌کنیم که در تشیع و در مکتب اهل بیت زن و دختر از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هست. مردان از دامن زنها به معراج می‌روند. تربیت فرزند و اینکه به بشریت خدمت کند توسط زن صورت می‌گیرد و اسلام فرموده زن می‌تواند به بالاترین درجات علمی و بالاترین موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی دست پیدا کند. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام عطا کیا ہے. یہاں تک کہ خود یہی کہا ہے کہ اگر ایک انسان، ایک مرد اگر بلندی پر پہنچ رہا ہے تو اسی عورت ہی کی وجہ سے. آپ یہی جملہ مشہور ہے کہ زن مردہ از دامن زن بے معراج میرون. یعنی کیا ہے یہ مشہور مقولہ، شاید آپ لوگوں نے علماء کرام سے بھی یہ سنا ہوگا کہ مرد عورت ہی کے گود میں پلنے کی وجہ سے، اسی پرورش اور اسی تربیت ہی کی وجہ سے بلندی پاتا ہے. اگر عورت اچھی ہو تو خلاصہ کلام کی مرد اس معراج اور بلندی اور کمال تک پہنچ سکتا ہے. در کل نظام آفرینش فاطمه سلام الله علیها یک زن است، زینب یک زن است، آسیه همسر فرعون که در قرآن از او یاد شده است یک زن است، مریم مادر عیسی یک زن است و ما می‌بینیم که نرجس مادر امام زمان یک زن است. این است که زنان به بالاترین درجات می‌توانند برسند که در هستی و آفرینش به آنها افتخار شود. اسی طرح سے یعنی صرف مرد ہی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کمال تک، بلندی تک، بلکہ خود عورت بھی ایک بلندی اور کمال تک پہنچ سکتی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تاریخ خلقت میں، اگر تاریخ پیدائشی، تاریخ انسان میں دیکھنا چاہیں گے تو خود جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جناب آسیہ زن فرعون کی بیوی جناب آسیہ، اور اسی طرح سے جناب مریم، اور خود ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج
جیسے خاتون ہیں، آپ ان تمام ہستیوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ یہ کس کمال اور کس بلندی تک پہنچی ہیں. یک زن می تواند همسر و فرزندانش را به بهشت ببرد و یک زن می تواند خانواده خود را جهنمی کند. قرآن کریم می فرماید و امرأته حمالة الحطب. حتی زن ابولهب را میگوید آتش بیار دوزخ زنش است. پس یک زن میتواند زندگی خود را طوری پیش ببرد که اهل خانه را بهشتی کند، یک زن هم میتواند فرزندان و اهل خانه را جهنمی کند. اور اسی طرح سے ایک عورت کو آپ معمولی نہ سمجھے، ایک عورت اپنے دامن میں چاہے تو پال کر بچوں کو اس طرح سے، وہ چاہے ایک ماں کی شکل میں ہو چاہے بیوی کی شکل میں ہو، ایک عورت چاہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو جنت بھی لے جا سکتی ہے اور اسی طرح سے جہنم بھی لے جا سکتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی آیت اٹھا کر دیکھیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ جو ابو لہب کے بارے میں آیا ہے، یہ ابو لہب کو جہنم میں لے جانے والی خود اس کی بیوی ہے. خواهران من، در دنیا میلیون ها نفر دختر مثل شما دلشون میخواد اینطور جایی جمع بشن و از خدا و پیغمبر و نیکی ها بشنون، اما یا دولت ها نمیذارن، یا امکانات ندارن، یا آگاهی ندارن و خدا به شما این نعمت را داده و حتما لتسألن یومئذ عن النعیم، از این نعمت از شما سوال می شود. میری چھوٹی بہنوں، یہ آپ کے درمیان میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہاں تجمع کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ آپ دنیا میں جا کر دیکھیں آپ کہ کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ وہ اس طرح سے ایک دینی کلاس، اس طرح سے اللہ کے سلسلے میں گفتگو ہو، ہم جمع ہوں، اچھی گفتگو سنیں، نیک باتیں سنیں، لیکن ان کے ساتھ بہت ساری مجبوریاں ہیں. یا تو خود گورنمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، یا یہ کہ خود آگاہی نہیں رکھتے ہیں، خود یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح سے بیٹھنا چاہیے، سننی چاہیے اچھی باتیں، یا کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مجبوریاں ہیں، نہیں جمع ہو پاتی. لیکن آپ کے لیے اللہ کا کرم، اللہ کا لطف ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ سارے مواقع فراہم ہیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ یہاں پر اچھی گفتگو اور اس طرح سے یہاں بیٹھی ہوئی نیک باتیں اور اچھی گفتگو سن رہے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ آپ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پروردگار عالم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کے بارے میں یقیناً پروردگار عالم سوال کرے گا، اور یہ آپ کا تجمع یا آپ کا اجتماع ایک بہت بڑی نعمت ہے. دختران من، اگر این بطری دورش نجاست باشه، اگر اینجاها نجاست باشه، شما توش آب میخورید؟ اگر قندان قند دورش نجاست باشه، قند داخلش را جلو مهمان میبرید؟ نه. محتوایی که شما دریافت میکنید یا قرآن یا حدیث یا احکام یا صحبتهای اهل بیت، پاکترین محتواست، مظروف پاکترین مظروف. ظرف وجود شما هم باید پاک باشد که اون مظروف داخلش اثر کنه. نمیشه ظرف وجود شما پاک نباشد و دنبال نور باشد. علم نور دیگه. هر چقدر ظرف وجود خودتون رو پاک کنید، تطابق ظرف و مظروف پیش بیاید، شما موفقید. وگرنه چیزهایی که یاد میگیرید از یک گوش میشنوید، از گوش دیگر میرود، وگرنه در دل اثر نمی کند، وگرنه از عبادت لذت نمیبرید.
وگرنه خودتون را گول زده اید. پس باید ظرف وجود را وسعت داد و پاک کرد که علم و شیرینی او در او جای بگیرد. جس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اگر یہ پانی کی بوتل نجس ہوگی تو کیا آپ پانی پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر چائے اور شکر لا کر رکھی ہے یا مٹھائی کا ڈبہ لا کر رکھے ہیں تو اس میں نجاست نیچے لگی ہوئی ہے اور یا گندی چیز لگی ہوئی ہے تو کیا کسی مہمان کے سامنے آپ پیش کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں بتانا چاہ رہے ہیں مثال دے کر کہ دیکھیں یہ جو یہاں پر مطالب بیان کیے جا رہے ہیں یہاں چینل پر جہاں سے بھی آپ کے سامنے جو بتائے جا رہے ہیں یہ قرآن اور احادیث یا اہل بیت علیہ السلام سے یہ جتنا بھی متن آپ کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے یہ پاک ہے، یہ پاک گفتگو ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا پاک چیز کو ہمیشہ پاک چیز ہی میں رکھا جاتا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ پاک چیز ہو ہم کبھی پاک چیز کو نجس چیز میں نہیں رکھتے۔ تو ہمارا جو یہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، یہ روایتیں ہیں، یہ صرف پاک ہے، یہ لا یمسہ، قرآن کی آیت ہے نا، اسی کے حوالے سے گرچہ کی آیت پیش نہیں کہ میں اس کو الگ سے یعنی یہ کر رہا ہوں لا یمسہ الا المطہرون کے عنوان سے کہ یعنی یہ سب پاک ہے، پورا پاک ہے۔ اس پاکی کے لیے پاک ظرف چاہیے اور ہمارا دل بھی جو ہونا پاک ہونا ضروری ہے، ہمارے دلوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہمارے دلوں پر اسی وقت اثر انداز ہوگا جب ہمارے دل پاک ہوں گے۔ اگر ہمارا دل پاک نہیں ہوگا تو اہل بیت علیہ السلام یا قرآن مجید کی آیتیں ہم پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ العلم نور، علم نور ہے اور وہ اسی وقت آئے گا جب آپ کا دل پاک ہوگا۔ اگر دل پاک نہیں ہوگا تو ہوگا کیا، آپ نے یہاں اچھی باتیں سنی پھر ادھر سے سنی دوسرے کان سے خود بخود اڑتی چلی جائیں گی۔ ما در حوزه های علمیه خیلی وقتها طلبه هایی داریم که 1 سال 2 سال 5 سال میمونن اینقدر روی خودشون کار میکنن 1 عمر مثل خورشید نور میدن. طلبه هم ممکنه باشه ظرف درونش رو پاک نکنه، اذا فسد العالم فسد العالم، یک جایی را به فساد بکشد. پس مهم اینه که انسان ظرف وجودش رو قوی کند. اور ہم لوگ خود حوض علمیہ قم ایران میں یہ کل دنیا جہاں بھی حوض علمیہ آئی ہم نے دیکھا ہے کہ 4-5 سال ہی میں انہوں نے اپنے ظرف کو اس طرح سے پاک کر لیا کہ ان کی نور علم ان کے اندر آ گیا۔ لیکن اگر ہم نے قلب کو اپنے دل کو اگر ہم نے پاک نہیں کیا تو پڑھ لینے سے جو ہے نور حاصل ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر ہم نے دل کو پاک نہیں کیا صرف علم حاصل کرتے گئے تو نتیجہ یہی ہوگا اذا فسد العالم فسد العالم، جو اگر عالم فاسد ہو جائے تو پورا عالم پوری دنیا کیا ہے پورا جہان کیا ہو جائے فاسد ہو جاتی ہے۔ این که گفتم ظرف وجود خودتون را پاک کنید، دین برای اون راههایی گذاشته. اول نماز اول وقت، نماز اول وقت ظرف وجود شما رو پاک میکنه. دوم احترام به بزرگتر، احترام به استاد، احترام به پدر و مادر، احترام به اقوام صله ارحام. سوم کمک به بشریت، کمک به مردم، کمک به انسان. اون انسان مؤمن باشد بیشتر، مسلم باشد بعد، غیر مسلمان باشد بعد، حیوان باشد بعد، مهم نیست. این که انسان بتواند کمک کند، این که انسان بتواند کمک کند به دیگران، این که اخلاق انسان خوب باشد، این که انسان اهل صدقه باشد، اهل علم باشد، اینها ظرف وجود انسان را بسیار بسیار بزرگ میکنند. یہ جو کہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے ظرف کو پاک کریں، اپنے قلب کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں،
تو اس کے لیے اسلام نے ہمارے دین نے اس کے لیے راستے بھی بتائے ہیں. اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اسلام نے راستے بھی بتائے ہیں. سب سے پہلا راستہ یہی ہے کہ انسان اول وقت نماز کو ادا کرے, اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرے. دوسرے کہ اپنے بزرگوں کا, اپنے استادوں کا, اپنے والدین کا, اپنے تمام استادوں کا اور اپنے رشتہ داروں میں جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرے. تیسرے یہ کہ انسانوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے اور اچھا اخلاق اپنائے, اخلاق اور صدقہ دینے کی کوشش کرے. یہ تمام راستے ہیں جو ہمارے دل کو پاک کرنے کے لیے اسلام نے بتائے. شیطان هم تلاش می کند شما دخترانی که دارید اوج می گیرید به سوی انسانیت و بزرگی را بکشه پایین. باید مراقب شیطان هم بود. بعضی وقتا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. بعضی وقتا شیطان دوستت می شود, شیطان رفیقت می شود, شیطان قوم و خویشت ممکنه شیطان باشه. مراقب شیطان باشید. اون شیطانی که در دل انسان وسوسه میکنه. هر کسی را که دیدید شما را این حالا مترجم ما که تلفن میزنه نمیدونه ما چی میگه. برنامه شما را اینا که نمیدونن من شما محمد علی محمد این که شیطان تلاش می کند وسوسه می کند در دل شما. قرآن کریم می فرماید این شیطان میتونه از جنس انسانها باشه. مراقب افرادی که شما را از راه خدا دور می کنند باشید, چون بعضی وقتا شیطان از راه دوست وارد می شود. من در چهره های شما پزشکان آینده می بینم. در چهره های شما مهندسین آینده می بینم. در چهره های شما معلمین آینده می بینم. در چهره های شما بانوان استاد طلبه و فاضله می بینم. در چهره های شما مادران آینده می بینم. خودتان را برای آینده آماده کنید. جس طریقے سے اسلام نے آپ کو راستے بتائے ہیں, ساتھ ساتھ ان راستوں کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ شیطان کے بھی ہمیشہ مراقب رہیں اور اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں. اس لیے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. اس لیے کہ شیطان آپ کو طرح طرح سے مختلف راستوں سے مختلف طریقوں سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا. آپ جو اس وقت بلندی کے راستے پر ہیں, خاص طور پر آپ کے دوسروں کے لیے چھوڑے, لیکن چونکہ آپ کمال کی طرف اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں لہذا شیطان آپ کے پیچھے آئے گا. اور ممکن ہے کہ شیطان ایک انسان کی شکل میں بھی آ جائے. لہذا ہمیں ہر لمحہ ہر ثانیہ اپنے آپ کو بچانا ہے شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے اس ورغلانے سے, شیطان کے اس بہکاوے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے کہ میں آپ کے اس تجمع میں آپ کے جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ انشاءاللہ کچھ ایسے بھی چہرے ہیں کہ جو آئندہ ہمارے قوم و ملت کے لیے ڈاکٹر بن کر خدمت کریں گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے کچھ ایسے چہرے بھی نظر آ رہی ہیں ہمارے درمیان میں کہ جو آئندہ چل کر انجینئر بنیں گی, جو آئندہ چل کر ہمارے اس قوم و ملت کے لیے, اس اسکول کے لیے نہیں بلکہ تمام اسکولوں کے لیے ٹیچر بن کر تمام چھوٹے بچوں کی ہدایت کریں گی, معلم بن کر, استاد بن کر, معلمہ بن کر انشاءاللہ آئندہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو معلمہ نظر آ رہی ہیں.
دبلی و اوتی کنید، یعنی برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشید، وضعیت موجودتان را ببینید، وضعیت مطلوب را ببینید، قوت‌ها، ضعف‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها را ببینید، برای خودتان برنامه‌ریزی کنید که به کجا می‌خواهید برسید. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر شما واقعا برنامه‌ریزی کنید و خسته نشید، تمام انرژی های مثبت دنیا در اختیار شما قرار میگیره و حتما شما به هدف خودتون خواهید رسید. अपने आप को मुनज़्ज़म कीजिए, برنامہ ریزی कीजिए यानी मुनज़्ज़म कीजिए और अपने जो मौजूदा हालत है उस पर गौर कीजिए और फिर आइंदा हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हदफ को, टारगेट को नज़र में रखिए और उसके बाद देखिए कि हमारे अंदर कहाँ कमी है और कहाँ हमारे अंदर किस चीज़ में हमारे अंदर क़ुव्वत पाई जाती है, हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। इसलिए कि बरनामा रेज़ी करेंगे तो परवरदिगार आलम ने भी कुरान मजीद में कहा है वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़। अगर आप यकीनन बरनामा रेज़ी करेंगे तो अपने हदफ और अपने टारगेट तक पहुँच सकती है इंशाअल्लाह। من واقعا خوشحال شدم اگر شما زمانی بخواهید در ایران پزشکی بخونید، مهندسی بخونید، طلبه بشید، دسترسی به بنده در قم و در ایران راحته. اسم من حسین مرادی دولت آبادیه. حتما اساتید شما، مدیر شما آقای نکیر رضا و دوستان دیگه شماره بنده رو دارن. اگر زمانی خواستید در ایران ادامه تحصیل بدید ما در خدمتتون هستیم. سعیم کنید در آینده زندگیتون انسانهایی باشید که 4 صفت خدا رو در زندگی پیاده کنید. 1 حی است خدا، یعنی شما کسل نباشید، تنبل نباشید، پویا باشید. خدا علیم است، شما هم علم و دانش و مهارت داشته باشید. خدا قادر است و قدیر است، شما از نظر بدنی ورزش کنید، قوی بشید. از نظر اقتصادی اگر میتوانید در آینده اهل تجارت و اهل اقتصاد باشید یا کمک کنید به اون. و خدا رحمت دارد، یعنی به انسانهای مؤمن خدا رحیم است، به غیر مسلم و غیر مؤمن خدا رحمان است. شما هم به همه انسانها، چه مؤمن و چه مسلم و چه غیر مسلم و چه حیوانات، مهربان باشید. تمام صفات خدا که در دعای جوشن کبیر هست، یا سلطان من لا سلطان له، یا کریم من لا کریم له، یا انیس من لا انیس له، همه صفات خدا به این 4 تا برمیگرده. حی است و علیم است و قدیر است و رحمت دارد. شما هم اگر این کار کنید در دنیا و آخرت بزرگ خواهید بود و منشأ اثر خواهید شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اور اسی طرح سے میں بہت زیادہ آپ حضرات کے درمیان میں بہت زیادہ خوشحال ہوں الحمدللہ. اور آئندہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں میں یا مولانا یعنی مولانا عالمہ بننا چاہتی ہیں یا ڈاکٹر وغیرہ بننا چاہتی ہیں، ایران آ کر پڑھنا چاہتی ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. میرا موبائل نمبر آپ نکیر بھائی یا دوسرے دوست ہیں ان سے آپ لے لیں. انشاءاللہ میں ہر طرح کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. آپ آئیں، ہم سے رابطہ کریں اور کوئی بھی مشکل ہو، علمی اعتبار سے کوئی بھی پریشانی ہو، ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں پروردگار کی ان 4 صفتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. پروردگار عالم کی 4 مشہور صفتیں، ان میں سے پہلی صفت ہے خدا کا حی ہونا.
یعنی کیا ہے؟ یعنی خدا حی ہے، خدا زندہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ اس صفت کو کس طرح سے اپنائیں؟ یعنی اپنی کسالت، اپنی سستی کو اپنی زندگی سے دور کریں. اپنی زندگی میں کبھی بھی کسالت، سستی کو نہ آنے دیں. اسی طرح سے پروردگار عالم علیم ہے، علم والا ہے، بہت زیادہ ہے. تو آپ بھی اپنے اندر علم اور فنون اور مہارت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تیسرے یہ کہ پروردگار عالم قادر ہے، قدرت والا ہے. آپ بھی اپنے جسم کے اعتبار سے بھی ورزش کریں اور اسی طرح سے پیسہ وغیرہ اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کی مدد کریں. اور چوتھی صفت پروردگار عالم کی یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، رحمت والا ہے. پروردگار اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے اور تمام مومن اور غیر مومن دونوں کے لیے کیا ہے؟ رحمان ہے پروردگار. اسی طرح سے آپ بھی پروردگار عالم کی اس رحمت والی صفت کو اپنا کر خود بھی دوسروں کے لیے مہربان بنے، چاہے وہ اپنے مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. حتیٰ یہ کہ اگر جانور بھی آ جائے تو اس پر بھی مہربان بنے رہیں، اس کے لیے بھی مہربانی کریں، اس پر بھی رحم و کرم کریں. پروردگار کی اس صفت کو اپنائیں، اس لیے کہ یہ وہ 4 صفتیں ہیں جو دعا میں جو کہا گیا، یا سلطان اللہ سلطان اللہ، یا علیسا ملا علیسا اللہ. آپ اس میں سورہ وہ جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، یہاں پر جوشن کبیر میں یہ فقرے موجود ہیں. یہ فقرے یہ جو جوشن کبیر میں موجود ہیں، یہ تمام جو فقرے ہیں یہ انہی 4 صفتوں کی طرف پلٹتے ہیں: حی، علیم، قادر اور خدا کا رحیم اور رحمان ہونا. آپ ان 4 صفتوں کو اپنائیے. پروردگار عالم پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پروردگار عالم آپ کو عزت اور سرافرازی عطا کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام زمانہ میں شان
فرمند سید علی دہریے نولی عاشق علاقند سلام فرمند سلام فرمند سید علی دہریے نولی عاشق علاقند سلام فرمند علی بندم روزی روزی من بشن علی بندم روز روزی من بشن علی بندم سلام مدینه غیور جامند سلام فرمند سید علی دہریے نولی عاشق علاقند سلام فرمند سب مل کے مولانا کے ساتھ دعائے خرچ کی تلاوت سب بسم اللہ